ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسائل پوچھتے تھے اور مسائل کے اندر ایک باریک ذہن رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جو عادات دین دار ہونے کی علامت ہیں ان کو لیا جائے، ان کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس طرف کام دھرنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ یا تو مغربی تہذیب سے متاثر ہونا، دینیات اور دینی ماحول سے دوری، اور دین اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی برکات سے لاشعوری۔ یہی وجہ ہے کہ اب دیندار طبقہ بھی دین سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کے اندر بھی وہ پرانی چیزیں جو کسی وقت میں ایک دیندار آدمی کی خاصیت ہوتی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی برکات ہوتی ہیں دیندار آدمی کی، دین کی۔ اب پچھلے وقتوں میں انگلیاں چٹکانا اور انگلیاں یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص دین سے دور ہیں، اس لیے ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں یا ایسا کام کر رہے ہیں جس کام کا نہ اب انگلیاں چٹکانے کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے۔ تو عموماً دیندار طبقے سے یہ بات ان کی عادت سے دور سمجھی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ دنیا داری اور دینداری میں فرق ختم ہوا۔ اب چاہے دنیا دار ہو یا دیندار ہو، دونوں ہی شخص انگلیاں چٹکاتے ہیں اور مزے لے لے کر چٹکاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تالیاں بجانا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ تالیاں ایسی محفلوں میں بجائی جاتی تھیں جن محفلوں کے شرکاء عموماً دنیا دار سمجھے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ دیندار طبقہ جو سمجھتا ہے، جو اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، جو جائز ناجائز کی تمیز رکھتا ہے، جو دین کی اپنی زندگی میں برکات اور عدم برکات کا شعور رکھتا ہے، وہ طبقہ حوصلہ افزائی کے لیے دنیا دار طبقہ تالیاں بجاتا تھا، اور تھوڑا سا اس کو معزز نظروں میں دیکھیں تو ٹیبل بجائی جاتی ہے۔ عام طبقے کے اندر تالیاں بجانا، اور تھوڑا سا جو اس دنیا داری کے اندر تھوڑا سا ٹاپ پہ تھے، وہ تالیوں کے بجائے ڈیکس بجا کے بھی کام چلا لیا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایسا شور عوام کی جانب سے، سامعین کی جانب سے ایسا شور مچانا کہ جس سے کسی ایک آدمی کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اسے پتہ چلے کہ میری اس بات کو سراہا جا رہا ہے۔ تو دیندار طبقوں میں پہلے یہ تھا کہ سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کر، جزاک اللہ کہہ کر کچھ ایسے اوراد و وظائف ہوتے تھے وہ پڑھے جاتے تھے، اور اس سے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا وہیں سنانے والے کی کسی ایک کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ الفاظ اور یہ جملے یہ بن گئے بچوں کسی عادات والے۔ ایک بہت مشہور ایک اسپیکر ہے، ان کا ایک پروگرام ہماری نظروں سے گزرا، ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے اب وہ ایک جگہ پہ اسپیچ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ان کے سامعین ان کی بات کو سراہنے کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، اور ہم حیران ہو گئے کہ یہ اب دیندار طبقہ ہر وہ کام کرے گا جو کام دنیا دار طبقے کے اندر ہو۔
معزز ظاہر ہونے کے لیے، مہذب دکھنے کے لیے، کیا دین رکاوٹ ہے؟ دینی طریقے رکاوٹ ہیں؟ دینی انداز، دینی شاعر انسان کو معزز دکھنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں؟ تو ان کی محفل میں ان صاحب کا اپنی اس محفل کے اندر تالیاں بجوانا یا ان کا تالیاں بجانے کو سننا، کیا اس سے آنے والی نسل یہ نہ سمجھے گی کہ تالیاں بجانا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں؟ حالانکہ ابتدا میں ہم روکتے رہے ہیں، بعد میں ہم مصلحتوں کا شکار رہے ہیں، حکمتوں کا شکار رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، تالیاں ہی تو ہیں۔ یہ مصلحتوں اور حکمتوں میں پڑھ کر بہت نقصان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ فتاویٰ کے اندر عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ حکمت و مصلحت سے مسئلے کا جواب لکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ امت کو ایک اندیشے تک گناہ سے، نقصان سے بچایا جائے، لیکن وہی عادت آہستہ آہستہ مسائل میں بھی اختیار کی گئی اور حکمت و مصلحت کے تحت ہم چیزوں کو جائز 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 کہتے چلے گئے۔ تو وہ عادتیں جو کہ ناجائز تھیں، گناہ کے کام تھے، وہ آہستہ آہستہ دنیا داری سے نکل کر دیندار طبقوں میں آتے چلے گئے۔ ہمیں حیرت سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک محفل ہوتی ہے، اس محفل کے اکثر شرکا دیندار ہوتے ہیں۔ میں اس میں مزید وضاحت نہیں کر رہا، وہ کرنا مناسب بھی نہیں کہ دینداری کے اندر وہ کون سے لوگ تھے۔ بہرکیف ایک دیندار لوگوں کی محفل، اور اس میں کھانے کی ترتیب کھڑے ہو کر شروع کی گئی کہ بیٹھ کے کھانا تو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ لوگ دسترخوان بچھاتے تھے، ہاتھ دھلواتے تھے اور ترتیب سے کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ زمانہ اور آ چکا ہے تو ہر کوئی اپنی اپنی پلیٹ میں جا کے ایک ٹیبل سے اپنی پلیٹ میں ڈالے گا اور چلتے پھرتے یہ جو ٹیبل ہے اسی ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کے گپ شپ بھی لگائیں گے۔ اس میں نقصان بھی کم ہے، اس میں تکلف بھی کم ہے، نہ اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور آپ ایک وقت میں کئی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، کئی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مصلحت اور حکمتوں کی وجہ اور حکمتوں کا فائدہ جو ہم نے شروع کر رکھے ہیں، اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ معاشروں میں آتی جا رہی ہیں، اور دکھ یہ ہے کہ دنیا دار طبقہ دین سمجھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کو سمجھیں، اور آخر کے اندر ہم اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ تالیاں بجانا فی نفس ہی کوئی برائی نہیں، ایک مباح کام ہے، حوصلہ افزائی کے لیے بجائے جائے یا نہ بجائی جائیں۔ جو بجاتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، جو نہیں بجاتے ان پر کوئی ثواب نہیں، لیکن ایک طرز رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے، ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ دیندار طبقہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اور اس طرح کے اوراد اور ذکر سے دیندار طبقے کی پہچان ہوتی ہے، اور دنیا دار طبقے کی تالیوں سے پہچان ہوتی ہے۔ ایک روایت چلتی ہوئی آ رہی ہے، فی نفسی ہی کوئی برائی نہیں ہے اس میں، لیکن ہم اگر اس طرح کوئی برائی نہیں کہہ کر یہاں سے گزر گئے تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سبحان اللہ والی محفلیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں،
وہ صرف جمعے کی محفلیں رہ جائیں گی، وہ عید کے پروگرامات رہ جائیں گے، اس کے علاوہ تو ہم سب وہ تالیوں بجانے والے اللہ گلا۔ اسلام ایک باوقار مذہب کا نام ہے، اور اسلام کا ہر ایک طریقہ شائستہ اور مہذب طریقہ ہے، دنیا اس کی مثالیں دینے سے قاصر ہے۔ اگر ہم اس کو اسی روایت کے اندر رکھیں گے، اسی میں ہی اس کی برکات و فوائد ہیں۔